ایز کمپیوٹر سائنس ہارڈ تو ہاں کچھ حد تک کمپیوٹر سائنس چیلنجنگ ہے اور ہارڈ ہے۔ سب سے پہلے تو ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہے، کیونکہ کمپیوٹر سائنس اپلائڈ فیلڈ ہے میتھمیٹکس کا، چاہے وہ گراف تھیوری ہو یا ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہو یا کیلکولس، ڈفرینشیل ایکویشن، یہ جتنا بھی ہم فیشیل ریکگنیشن، مشین لرننگ، تو اس کے پیچھے جو ہے نا میتھمیٹکس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہارڈ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے پھر بولین الجبرا، اینڈ آر اور مختلف لاجک کو بنا پر ہم ایک سرکٹ بناتے ہیں، ایک ہارڈ ویئر بناتے ہیں۔ دوسری چیز پروگرامنگ ہے۔ تو پہلے اسٹارٹ میں تو آپ بی ایس میں آ جاتے ہو کمپیوٹر سائنس میں، سافٹ ویئر میں، تو آپ کو تو بیسک ڈیٹا ٹائپس، لوپس اور کنڈیشنل برانچز، سوئچز، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ لیکن آپ پھر اگر پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہو اور پھر اس کو پھر اپلائی کرو گے تو پھر یہ جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے، سب چیزوں کو مینیج کرنا، اس کو مینٹین کرنا، اور جو ہے نا اس میں بگز نکالنا، پھر ایکوریسی اور پریسائزلی اپنی کوڈنگ اور پروگرامنگ کی نالج کو اپلائی کرنا اور ایک ریئل ورڈ اپلیکیشن اس سے بنانا تھوڑا چیلنجنگ اور کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ قسم کی الگوریتمز ہے، اس کا بگ او نوٹیشن اور لاگریتمک ہے یا کانسٹنٹ ٹائم ہے، یہ سب چیزیں فائنڈ کرنا، اس کے لیے بھی بیک گراؤنڈ میں میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس میں آنے کے لیے آپ کو بیسک نالج ہونا چاہیے، یا آپ جب بی ایس میں آتی ہو تو آپ کو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ آپریٹنگ سسٹم، نیٹورکنگ، الگوریتم، کمپیوٹر آرگنائزیشن، آرکیٹیکچر، یہ سب چیزیں آپ کو اسٹارٹ میں سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ چیزیں، کہ یہ سب چیزیں اب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دوں گا۔ اگر مجھے ایک مشین لرننگ ماڈل بنانا ہے تو اس کے لیے ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں میتھمیٹکس، اس کے لیے جی پی اوز، اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم، نیٹورکنگ، تو ان سب کی نالج مجھے ہونی چاہیے، تب میں ایک اچھا ایکوریٹ مشین لرننگ ماڈل بنا پاؤں گا۔ اسی طرح سائبر سیکیورٹی کی سائٹ پر کرپٹوگرافی ہوتی ہے، ایک میسیج کس طرح جو ہے نا انکرپٹ ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ پر اس کو کس طرح ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے، اس طرح مختلف قسم کے پروٹوکولز ہوتی ہے، تو اس کی بیک سائڈ پر جو ہے نا ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہے، ایک میتھمیٹکس ہوتا ہے، ایک پراپر جو ہے نا اسٹیپس ہوتی ہیں۔ تو میری بات کا سمر یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے لیے بہت سی ابسٹریکٹ چیزیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، جیسے کہ میتھمیٹکس ہے، جیسے کہ بیسک نالج ہے، اس کے بعد آپ ایک جو ہے نا اچھا جو ہے نا آپریٹ کر پاؤ گے اس فیلڈ میں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ساروں کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں جو ہے نا یہ سافٹ ویئرس ہوتی ہے اور گیمس ہوتی ہے اور ایپ اور اب جو ہے نا کمپیوٹر، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو تو ایک یو آئی یو ایکس نظر آتا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پر کیا چل رہا ہوتا ہے، اس میں کون سا نالج، کون سا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے نا انجینئر نے، سافٹ ویئر انجینئر نے، اے آئی انجینئر نے، ایم ایل انجینئر نے اس میں فٹ کیا ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھا جاتا ہے، کہ ہم بھی جو ہے نا میڈیکل سے آئے تھے، پہلے جو ہے نا سیمسٹرز میں ہم نے بیسک چیزیں وغیرہ سیکھی، پھر جو ہے نا محنت کیا، اب ہم الحمدللہ اس مقام پر کھڑی ہے کہ کچھ نہ کچھ بیسکس ہمیں آتا ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ جو ہے نا آپ سیکھ پاؤ گے، میتھمیٹکس بھی کلیئر ہو جاتا ہے، پروگرامنگ، سب کچھ جو ہے نا وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔